السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالخصوص کچھ نوجوانوں سے، سب سے نہیں، وہ نوجوانوں سے جو میری طرف دیکھ نہیں رہے اور مجھے سن نہیں رہے، وہ یا تو چلے جائیں یہاں سے یا پھر مجھے دیکھیں، کیونکہ جو کچھ حضرات جو گڑبڑ کر رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے سب لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ میں آیا تھا، شیونا میں پروگرام چل رہا تھا، وہاں سے دیر رات شاید 12-1 بجے ہم آئے تھے، تو وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ کرکٹ کا زمانہ، ابھی ورلڈ کپ تازہ ختم ہوا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ 10 کنٹریز نے کھیلے ہیں، اور کوئی ایک ایسی کنٹری جہاں پر جو پچز ہوتے ہیں وہ بالنگ کے ہوتے ہیں، کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جو پچز ہوتے ہیں وہ بیٹنگ کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے پچز ہوتے ہیں کنٹریز میں جہاں سپن چلتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو آل انڈیا ٹور قرآنی کمپٹیشن اور مشن ایجوکیشن کے تحت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دامت برکاتہم اور مزید اور آپ کی ٹیم کے ساتھ میں بھی جڑا ہوں اس بار، ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ تو کبھی مولانا حذیفہ صاحب مجھے بیٹنگ پچ دیتے ہیں میری خوب تعریف کر کے، کبھی ایسی بالنگ پچ دیتے ہیں کہ 10 رن بھی نہیں بنا پاؤں۔ تو آج مجھے بالنگ پچ دیے ہیں پروننسیشن کی غلطیاں بتا کر کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو حیدرآباد والے ایسی غلطی کرتے ہیں، کون سی کرتی ہیں نہیں بتاؤں گا، پھر اسی میں غلطی نکل جاتی ہے نا۔ تو وہ جب کہنا ہوتا ہے حیدرآبادیوں کو، وہ نہیں کہتے ہیں، جیسا کہنا ہوتا ہے ویسا نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی بالنگ پچ دیتے ہیں جہاں 50 اوور میں 80 رن مارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سب لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں کہ میں دراصل ایک فارماسسٹ تھا، پھر مجھے عشق ہوا جب میں جوان ینگ تھا۔ اکثر عشق سنتے ہی آپ کے نظروں کے سامنے خوبصورت چہرے آتے ہیں، خوب میک اپ کرے ہوئے، اور وہ دھو کے چہرے، یعنی وہ چہروں کو اگر دھو دیا جائے تو پھر آپ کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو وہ لڑکیوں کے چہرے آ جاتے ہیں سامنے۔ مجھے بھی عشق ہوا، لیکن کس سے؟ انگریزی سے عشق ہوا تھا مجھے۔ تو پھر انگلش ٹیچر بنا میں، اس سے پہلے فارماسسٹ تھا، پھر انگلش ٹیچر بنا، اور بڑے عرصے تک انگریزی ہی پڑھاتا رہا ہندوستان میں، گھوم گھوم کر الگ الگ جگہوں پر۔ تقریباً 18 سے 19 اسٹیٹس میں نے ورکشاپس بھی کیے ہیں، اور یہ جو میں نے وزٹ کیے ہیں، یہ سب وزٹ کرنے کے بعد جو ینگسٹرز کو میں نے قریب سے دیکھا، ان کے والدین کو، اور سب کو دیکھنے کے بعد میرے میں ایک فکر پیدا ہوئی ہے، ایک درد محسوس کیا میں نے۔ وہ فکر نے مجھے اسپیکر بنایا۔ اس کا ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، ابھی حذیفہ صاحب نے غلطی پکڑ لی ہے نا۔ تو مجھے یہ جو ہندوستان کے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے پرابلمز کو اور ان کی لاپرواہی جو زندگی گزر رہی ہے نا، ایم لیس لائف جس کو بولتے ہیں انگلش میں، وہ دیکھنے کے بعد میں ایک ٹیچر سے اسپیکر بنا۔ ورنہ میں آج تک میری زندگی میں ایک بھی کتاب نہیں پڑھا، میں ناٹ اے سنگل بک۔ حالانکہ پڑھنا چاہیے، بہت علم حاصل ہوتا ہے پڑھنے سے۔ انگلش گرامر کے بے حساب کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن کوئی دوسری کتاب اور میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے اس بھارت دیش میں اتنے علماء حضرات ہیں جن کے بیانات میں ان پرسن بیٹھ کر پھر سوشل میڈیا پر سنا ہوں، تو پھر میرے پاس تو اتنا مواز ہے کیریکٹر پر، ڈسپلن پر، اور اسلام ایسا خوبصورت ریلیجن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیے تو پھر اور مزید کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، بہت سی کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں۔
تو اردو کے کچھ بھی اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو اللہ نے ماشاءاللہ 2 کان دیے ہیں، ایک سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، اور جو میسج ہے اس کو نہ نکالیں، اس کو اپنے دل میں اتاریں۔ تو میسج پر فوکس کریں۔ پہلے میں بھی بہت غلطیاں انگلش کے پکڑتا تھا لوگوں کے، لیکن جب ٹریول کر کے ایک انسان کی ایک میچورٹی لیول آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد I have stopped pointing out the mistakes from the people. میں نے روک دیا مسٹیکس کو پکڑنا وغیرہ۔ بہرحال مشن ایجوکیشن کے تحت مجھے جوڑا گیا ہے، اور اکثر میں نے میرے سپیچز، بالخصوص یہ قرآن کمپٹیشن کے دوران جو سٹیجز مجھے ملے ہیں انڈیا میں نے نوجوان حضرات اور مزید جتنے بھی تشریف فرماتے ہیں ان سے کچھ سوالات کیے میں نے، اور وہ آپ سے میں کرتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، آپ سب سے میرا سوال ہے، کیا آپ نے یا آپ کے ابو نے یا آپ کے دادا نے، کیا آپ کے نانا نے، یا پھر آپ کے پردادا پرنانا، جس کو انگلش میں گریٹ گرینڈ فادر کہتے ہیں، پھر گریٹ گریٹ گرینڈ فادر ہوتے ہیں، پرنانا، پردادا، تو آپ سے لے کر آپ کے پردادا تک کسی نے کوئی چیز انوینٹ کی ہے؟ انوینٹ یعنی فریج بنایا ہے، یا پھر ٹیلی فون بنایا ہے، یا پھر واشنگ مشین کو ایجاد کیا ہے، یا کوئی بھی ایک چیز کیا ہم نے انوینٹ کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ 140 کروڑ میں اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں تو باقی 115 کروڑ جو نان مسلمز ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں رسپیکٹ کریں، آنر کریں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس بات کو لے کر ہمیں رسپیکٹ کریں؟ وہ ہم کیا دے رہے ہیں انہیں؟ کچھ نہیں دے رہے۔ ہمارے محلے الگ، ہم ایک کنارے میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ایک کنارے میں رہ کر ہمارے عبادات وغیرہ چل رہے ہیں۔ ہم دے کیا رہے ہیں؟ انسانیت کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس وطن کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ فادر آف ماڈرن آپٹکس ابن الہیثم، ایگزیکٹلی 1000 سال پہلے آپ نے کتاب المناظر، بک آف آپٹکس کتاب لکھی تھی، جس پر آپ کو یہ انعام ملا ہے کہ فادر آف ماڈرن آپٹکس۔ جتنے لوگ اس وقت مجھے چشمہ پہن کر دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ چشمہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ ابن الہیثم۔ آپ نے انوینٹ کیا۔ قرآن پر زبردست کمینڈ، اور میتھمیٹکس پر زبردست کمینڈ، فزکس پر زبردست کمینڈ، آپٹکس پر زبردست کمینڈ، ایسٹرونومی پر زبردست کمینڈ۔ یہ اسکالر تھے، یہ سائنٹسٹ تھے، اور آج سے 1000 سال پہلے جتنے بھی لوگ مدرسے میں زیر تعلیم تھے، وہ سائنس میں، میتھس میں، سب میں بہت اعلیٰ تھے اور بہترین تھے۔ یہ برٹش نے بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے زبان کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، پھر اس کے بعد ایک اپنا ماڈل بنا کر وہ سکولز قائم کیے ہیں، اور انڈیا میں دیکھیں ہر اسٹیٹ میں جائیں آپ۔ میوات میں میرا جانا ہوا، مریم سکول کا نام، بلڈنگ کو دیکھ کر طبیعت اتنی خوش ہو گئی۔ 2012 میں میرا جانا ہوا تھا کہ میوات میں لڑکیوں کو سکول نہیں بھیجا جاتا، کالجز میں پرمیشن نہیں ملتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس وقت میں 2012 میں جب میں پہلی دفعہ لیکچر دینے گیا میوات میں، تو ہال میں، ایسے کھلے میدان میں سپیچ نہیں دی میں نے، ہال میں سپیچ دی۔ تو یہ جو ہال میں یہ جو کھڑکی نظر آ رہی نا، ونڈوز آپ کو، اس طرح سے لوگ سائیکل رکھ کر، سائیکل پر کھڑے ہو کر میری سپیچ سن رہے تھے، اور میں سب لڑکیوں کو لیکچر دے رہا تھا۔ وہ لیکچر تھا صرف گرلز کو۔ تو جتنی کھڑکیاں ہیں، ونڈوز تھا، بڑا ہال تھا، تو 10 ادھر 10 کھڑکیاں تھی، ادھر طرف 10 کھڑکیاں، سب لوگ سائیکل رکھے، سائیکل پر کھڑے ہو کر مجھے سن رہے ہیں۔ تو اس وقت میں مجھے کوئی لوگ پہچانتے نہیں تھے، لیکن اندر سے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میرا بھی کیا ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ، کہ لوگ سائیکل پر کھڑے ہو کر والدین مجھے سن رہے ہیں۔
بعد میں پتہ چلا مجھے کہ وہ مجھے سننے نہیں آئے، کہیں ان کے بچیوں کے ساتھ غلط حرکت نہ کر لوں میں، وہ چیک کرنے انہیں شک نہیں آ رہا، انہیں لڑکیوں کو بھیجتے نہیں تھے، اتنا پیچھے رکھتے تھے ایجوکیشن سے۔ اور وہاں ایسی بلڈنگ کو دیکھا میں نے، کچھ 2 سال کے بعد پھر جانا ہوا تھا، بڑی مضبوط بہترین بلڈنگ۔ میں نے پوچھا یہ کیا نام ہے اسکول کا؟ مریم کچھ ایسا نام، طبیعت خوش ہو گئی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہودی لوگ چلاتے ہیں اسکول، یعنی وہ یہودی اسکول میں اپنے بچیوں کو، گرلز کا اسکول اسپیشلی، لڑکیوں کو بلاتے ہیں۔ تو شروع میں تو آپ کو اسلامک ٹچ نظر آتا ہے وہاں پر، لیکن دھیرے دھیرے ایسے پریکٹس کرواتے ہیں آپ سے جو آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ وہ اوور نائٹ آپ کو دین سے دور نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو باقاعدہ جا کر بیٹھیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو رہا ہے۔ سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مائیکل جیکسن کو، ایک ڈانسر تھا، اس کو سلو پوائزن دیا گیا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ انسان مرنے والا ہے، لیکن دھیرے مر رہا ہوتا۔ تو بالکل ایسا ہی مشنری سکولز میں، ایسا نہیں کہ بہت سے اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، کہ وہاں صرف دین کو دور کرنا، دین سے مسلمانوں کو، صرف یہی مقصد نہیں ہے ان کا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی اپنا لیں تو پھر 800 کروڑ لوگ اپنا لیں گے اس کو، اگر ہم لوگ صحیح دین پر چلیں گے اور پھر دعوت دیں گے، ادارے بنائیں گے، لوگوں کو بلا کر ٹیچنگز دینے لگیں گے، تو 800 کروڑ بتائیں، آج سے 1400 سال پہلے کوئی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں تھا، سب جاہل تھے۔ اچانک 220 کنٹریز میں میرا اتنا ریسرچ نہیں ہے جتنا مولانا حذیفہ صاحب کا ہے، لیکن کتنے ایسے کنٹریز ہوں گے جہاں پر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رشیا کیسی کنٹری ہے، وہاں برفوں پر سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس اس کی ہوئی کہاں؟ عرب میں ہوئی، لیکن سپریڈ کیسا ہوا؟ پوری دنیا میں سپریڈ ہوا ہے۔ یہ دین میں وہ طاقت ہے، اب اس طاقت کو مٹانا ہے تو ان کے ماحول میں ڈھالنا، نوجوانوں کو، 1 نسل 2 نسل 3 نسل کو آپ نے ڈھال دیا تو پھر دین سے سب لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وقت آ چکا ہے جو مولانا عرفان صاحب نے بڑے چھوٹے میسج میں دمدار بات آپ نے رکھی ہے کہ یہ ایمان اور غیر ایمان کی لڑائی ہے، کہ میں تو ہر اس میں نے عرفان صاحب یہ پورے انڈیا میں نے بات رکھی ہے کہ ایمان اور اسلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان اس لیے اللہ نے کہا رائے کے دانے کے برابر بھی آپ ایمان لے آؤ تو آپ کو جنت ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے آؤ، اتنے نوافل لے آؤ تو جنت نہیں بولے، اتنے فرائض نماز پڑھ کر لے آؤ تو جنت نہیں، اتنے روزے رکھ کر آؤ تو جنت، ایسا بتایا گیا نہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ ایمان آج آلموسٹ جا چکا ہے، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، برائے نام ہے، اسے مضبوط کرنا ہے۔ وہ مضبوط جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف نماز سے مضبوطی نہیں ہوتی ہے، علماء دین کے پاس بیٹھ کر اور مزید ہم نے سیکھنا ہے۔ غصہ جب انسان کو آتا ہے اس وقت میں انسان شیطان ہو جاتا ہے اور جو بھی حرکت کرتا ہے وہ غلطی حرکت ہوتی ہے۔ غصہ جب آتا ہے، آج آپ کو 3 دفعہ غصہ آیا تو 3 دفعہ آپ نے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنا اللہ سے۔ کیوں پڑھنا؟ کہ یا اللہ آپ نے ایک موقع دیا، مجھے اپورچونٹی دی ہے، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور اس وقت میں انسان اگر صبر کر لے تو پھر اللہ کے انعامات ہیں، اس کے زبردست انعامات۔ یہ بھی عبادت ہے، عبادت کو ہم نے کنفائن کر لیا ہے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج میں، لیکن بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ بہرحال آپ لوگ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ پچھلے 1 سال 200 سال میں ہم اور ہمارے فور فادرز نے انوینٹ کرنا سب چھوڑ دیا ہم نے۔ 300 سال 400 سال کی آپ ہسٹری جا کر دیکھیں، ہمارا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے۔ سارے لوگ پر میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میجورٹی آف دا پیپل ہیو گیون اپ۔ آج کے دور کے مسلمان تو دیکھ لیں، استعمال کرنا ہی جانتے ہیں۔ پہلے بہت اچھا عورتیں کھانا بناتی تھی، وہ بھی چھوٹ گیا۔
یہودیوں نے مسلمان عورتوں کو کچن سے دور کر دیا. اب سب زومیٹو اور کیا چل رہا ہے اور بھی کچھ ہوتا ہے نا, سویگی ویگی وغیرہ. اب وہ بیچاری ایک نوجوان بچی آ کے انکل کیسا ہے کھانا, وہ فیڈ بیک لیتی ہے. حالانکہ وہ نہیں بناتی, پچھلے دروازے سے زومیٹو سے منگواتی ہے اور منگوا کر کھلا کر بولتی ہے کہ ہاؤ از دا فوڈ, کیسا ہے کھانا. اب وہ تعریف کرتے ہیں بہترین, یہ خوش بھی ہوتی ہے, بنایا کوئی اور بندے نے. تو میں جب سعودی عربیہ امام حرم کے فیملی میں پڑھانے گیا تھا 1 مہینہ انگلش کمیونیکیشن سکلز, تو وہاں مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھانا ہوتا تھا. 1.5 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ مجھے کھلاتے تھے. 25 نوجوان بچے تھے جو تازہ گریجویشن کرے ہوئے تھے مکہ مدینہ سے, تو آدھا گھنٹہ سنیکس کھلاتے تھے. میں کہتا میرا آدھا گھنٹہ ویسٹ کر رہے ہو آپ لوگ مجھے یہ مت دیجئے, میں کھا کر آتا ہوں. لیکن پھر مزہ بھی اتنا ہوتا تھا, زبردست ٹیسٹی, اب روک بھی نہیں سکتا تھا میں. اور 2-3 دن کے بعد چلو جب ہو ہی گیا, یہ لوگ سے کوئی جیت نہیں سکتے, تو پھر کھاتے تھے. ایک دن کہا کہ بھئی یہ تھوڑا بیکری کا ایڈریس دیجئے مجھے تاکہ میں گھر لے جاؤں, اس کو بہت ٹیسٹی ہے. تو وہ امام حرم کے بھائی بھی ہوا کرتے تھے کلاس میں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم بیکری سے نہیں منگاتے, یہ ہماری گھر کے بچیاں بناتی ہیں, عورتیں بھی نہیں, ہماری گھر کے بچیاں بناتی ہیں. ہمارے سکولز اور کالجز میں ایک باقاعدہ ایک کلاس, ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر فاسٹ فوڈ کیسے 15-20 منٹ میں کھانا بنا کر مہمان آتے ہی پریزنٹیبل اور ڈیلیشیس فوڈ بھی بنائے اور پریزنٹیبل خوبصورت بھی لگے. باقاعدہ اس کا کورس ہوتا ہے اور ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور وہ ہم بچیوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سکولز کالجز میں. کیا ہمارے سکولز میں ہمارے کالجز میں یہ ہے؟ آج کے نوجوان بچیوں کو چائے بھی بنانا نہیں آتا ہے, اور وہ شادی ہوتی ہے 3 مہینے میں شادی ٹوٹ جاتی کیونکہ اس کے ساس کو خوب رگڑا گیا تھا. وہ زمانے میں ایک گھر میں 25-25 لوگ ہوتے تھے, وہ 200 لوگ کا کھانا بناتی تھی. اب اس کی بہو مست بیٹھی ہوئی ہے وہاں, کچھ کام نہیں کر رہی ہے, تو ایک عجیب سی ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کو, یہ کیا ظلم ہے میرے پر, میں اتنا کام کری, یہ کچھ بھی نہیں کری ہے, اس سے کرانا ہی کرانا. اب وہ چائے بنائے تو چائے جا کر کچھ اور بن رہی ہے, تو اب اس پر کئی رشتے ٹوٹ گئے. صرف کھانے بنانا نہیں آ رہا ہے لڑکیوں کو. بہرحال سکلز کا زمانہ ہے, سکلز سیکھنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ فادر آف آپٹکس کون تھے, کشتی کس نے انوینٹ کیا تھا, کون سے پروفٹ نے, آپ بتائیں بھائی. تو نوح علیہ السلام کیے کہ نہیں کیے انوینٹ, کشتی بنائے ہیں. تو ہم لوگ سب کچھ بنا سکتے. آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ گرائنڈر بنانے والے مسلمان ہوتے, ایئرپلین بنانے والے مسلمان ہوتے, واشنگ مشین بنانے والے مسلمان ہوتے, تو جو استعمال کرتے اس کے نیکیاں, اس کا ثواب ہمیں ملتا کہ نہیں ملتا. تو آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دنیاوی علوم سکلز اگر انوینٹ کرتے یہ ساری چیزیں, کہ روز قیامت میں کیا اللہ پکڑ لیتا ہمیں کہ آپ نے واشنگ مشین بنا کر اپنا وقت کیوں ضائع کیا. اس وقت میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے تھے, اس وقت میں آپ والدین کے پیر دبا سکتے تھے. اللہ کبھی نہیں کہے گا ایسا, کیونکہ آپ جو بھی چیز بناتے ہو اور اس سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے, تو یہ تو اللہ بہت خوش ہوں گے اس سے کہ یہ خود کے لیے نہیں جی رہا ہے, یہ دوسروں کے لیے جی رہا ہے, یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, یہ کنٹریبیوٹر ہے. تو کنٹریبیوٹرز کو لوگ صرف زمانہ یاد نہیں کرتا ہے, زمانے یاد رکھتے ہیں, آنے والے جنریشنز بھی یاد رکھتے ہیں. کنٹریبیوٹ اگر ہم کرتے ہیں تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد رکھے گی. اور ایک لفظ ہے اردو کا, جب کوئی لڑکا بہترین پرفارم کرتا ہے یا کوئی انسان بہترین پرفارم کرتا ہے, اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس میں خدا داد صلاحیت ہے. تو میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ کس کو کہتے ہیں خدا داد صلاحیت, یعنی گاڈ گفٹڈ بولتے ہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اس کا مطلب جو اللہ نے مجھے آنکھ دیے, یہ کیا یہ گفٹ نہیں ہے؟ 2 ہاتھ اللہ نے دیے مجھے, کیا یہ گفٹ نہیں ہوتے اللہ کے؟ 2 پیر دیے ہیں, کیا یہ گفٹ نہیں ہے؟ 2 پیر استعمال کر کے رونالڈو نے کیسا نام بنایا, 2 ہاتھ یوز کر کے وراٹ کوہلی نے کیسا نام بنایا, زبان یوز کر کے
ابھی قرات میں نام لیے تھے قاری باسی صاحب جی، کیسا نام بنایا آپ نے، سب نے اپنا اپنا ہنر دکھایا ہے. تو یہ گاڈ گفٹڈ جو ہے بالکل ہے، میں اسے مانتا ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں بہترین تراشا ہے، بنایا ہے، بنا کر ہم پر چھوڑ رکھا ہے اللہ نے. آپ جتنی محنت کرو گے اتنا علم آپ کو ملتا رہے گا. اللہ محنت کرنے والے کو کبھی ناراض نہیں کرتا، محنت کرنے والے کو ضرور دیتا ہے. ایک ریسرچ کیا گیا سروے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سکولز ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جہاں 50% سے زائد بچے وہ نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ زبردستی جا رہے ہیں. آج انہیں آزادی دیا جائے کہ بھائی آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ سکول جانا روک دیں. اگر والدین آپ پر زبردستی کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو جیل میں بھیج دیا جائے گا یا انہیں سزا دی جائے گی. یہ سکول بھی ہو یا مدرسہ بھی ہو یا یونیورسٹی ہو، آدھے ادارے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ 50% آف دا ینگسٹرز ڈو ناٹ وانٹ ٹو اسٹڈی ٹوڈے. آج انہیں پڑھنا پسند نہیں ہے، تو وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں دنیا میں. کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آیت آئی ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور ہر دن اضافہ کرتے جانا ہے. لیکن ہم لوگ ایجوکیشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز ہم نے بنائے، کچھ پیسے مل گئے، کسی کو مہینہ 1 لاکھ، کسی کو مہینہ 10 لاکھ، کسی کو مہینہ 25 لاکھ بھی مل رہے ہیں. اور وہ اس پیسے کو اگر کامیاب سمجھتا ہے تو یہ اس جہاں کا سب سے بڑا مسٹیک ہے. یہ پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہوتا ہے. آپ نے نسلیں بنانی ہیں، صرف فیملی نہیں بنانی ہے، آپ سے نسلیں آنے والی ہے. اور وہ صرف 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ٹک ٹاک کے ویڈیوز سے ناچ کے، آپ دیکھو کیسے عجیب عجیب بچے حرکتیں کر رہے ہیں ویڈیوز بنانے میں، یہ بنانے میں، گندی گندی حرکتیں. یہ ساری چیزیں، یہ صرف پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہے. آپ پیسہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ایگزامپل دیا ہے کہ $12 ملین اتنا بھی بنائے ہیں صحابہ نے ماشاءاللہ، لیکن صحیح راستے پر چل کر. اس طرح سے آپ دنیا کے آپ بلینئر بن جائیں، دنیا کے آپ زلینئر بن جائیں. آپ کو پورا حق ہے، آپ بن سکتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے آپ نے نہیں کمانا ہے پیسے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جاب کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور بڑی سخت ضرورت ہے، اور کسی نے کہا کہ مولانا حذیفہ صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو جاب دیں گے، یا پھر کسی سے کہہ کر آپ کی فیلڈ کی وہ جاب دلوا دیں گے. تو آپ 3000 کلومیٹر دور رہتے ہیں مولانا حذیفہ صاحب کے گاؤں سے یا آفس سے، لیکن آپ کو کسی نے کہا تو آپ ضرور جائیں گے، کیونکہ جاب بہت ضروری ہے. گھر نہیں چل رہا ہے آپ کا، گھر فاقے میں ہے، اور جاب نہیں ملتے ہیں تو پھر سوسائڈ کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. تو آپ ٹرین بک کیے ہیں، مشکل سے ٹرین میں کبھی تھوڑا کھانا ملا تو کھائے، کبھی نہیں تو چھوڑ دیے. ایسا ہی 2 دن آپ نے 2 سے 3 دن ٹرین میں سفر کیے فاقے کی حالت میں، بمشکل 1-2 وقت کھائے 3 دن میں آپ نے. اور جب مولانا حذیفہ صاحب کے آفس میں پہنچے تو آپ کو آنے دیا نہیں گیا، آپ کو رکایا گیا. واچ مین کہے کہ نہیں آپ کو 2 گھنٹے رکیے، میٹنگ میں ہے، آپ بعد میں ملیں. پھر 2 گھنٹے کے بعد اور ایک بندہ آیا، کہا کہ جائیں اس کیبن میں جا کر بیٹھیں، وہاں حضرت آئیں گے. اور وہاں آپ اس کیبن میں گئے، اور اس کیبن میں کیلے رکھے ہوئے ہیں 4، اور اتنی بھوک ہے آپ کو، اتنی بھوک ہے، اور آپ نے وہ کیلے کھا لیے، 4 کے 4 آپ نے ڈکار لیے. وہ کیلے کس کے؟ آپ سے سوال، وہ کیلے کس کے تھے؟ ارے جواب دیں بھائی. ہاں جی، مولانا حذیفہ صاحب کے. لیکن آپ نے سنا کہ دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، تو حذیفہ صاحب کے کیسے؟ آپ بتائیں مجھے، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، تو پھر مولانا حذیفہ صاحب کے کیسے بتائیں وہ کیلے؟ اسی بندے کے، اس بندے کے لیے ہی تو اللہ نے وہ 4 کیلے بنائے تھے، اور اس نے کھا لیے، لیکن غلط طریقے سے کھائے. آئے حذیفہ صاحب سے پوچھتے، بڑا بھوکا ہوں، 3 دن سے سفر میں ہوں، کچھ نہیں کھایا، حضرت اجازت دیں تو کیلے کھا لوں. تو اجازت ملی، آپ نے کھا لیا تو وہ حلال ہوتے ہیں.
آپ کے مقدر میں جتنا ہم پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹک ٹاک سے ہو، وہ تدریسی لائن میں ہو، جو بھی پیسہ ہمارے مقدر میں آتا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، لیکن طریقہ کیسا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ جو بھی بندے آج چوری کرتے ہیں، کوئی چوری کر کے 40 لاکھ چوری کر لیا تو اس کے اکاؤنٹ میں آگے وہ 40 لاکھ، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھے لیکن اس نے طریقہ غلط اپنایا۔ تو آج ہم نے طریقہ صحیح اپنانا، اس لیے حضرت ہر بیان میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ، نیت میں 100% پیورٹی ہونی چاہیے اور طریقہ بہترین ہونا چاہیے اور طریقہ صحیح ہونا چاہیے، دو ہی چیزیں، اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اور بھی مزید چیزیں ہیں، لیکن جب کہتے نا کہ کم وقت میں پوری بات بتانا ہو تو آپ نے بتایا کہ آپ کی نیت صحیح ہو اور آپ کا طریقہ صحیح ہو تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اور میں اس کو ایڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں اپنی قابلیت سے، اپنے ایبیلیٹیز سے، اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنے ٹیلنٹ سے، آپ بلینئر بھی بن جائیں، آپ وائس چانسلر بھی بن جائیں کوئی یونیورسٹی کے، لیکن آپ سے آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو گویا آپ نے کچھ نہیں پایا اللہ کی نظر میں۔ 850 کروڑ لوگ اس دنیا میں اس روئے زمین پر آج زندہ ہے، یہ 850 کروڑ لوگ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ سے ملنے تڑپتے ہیں، آپ کا طواف کرتے ہیں، لیکن دو شخصیات ایسے ہیں جو آپ سے ناراض ہے، اور وہ آپ کی امی اور آپ کے ابو اگر ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اسی لیے آپ کے پاس کتنا بھی ہنر ہے، کتنا بھی ٹیلنٹ ہے، کتنے بھی اچھے طریقے پہ آپ کام کر رہے ہو اور کامیاب ہوتے جا رہے ہو، لیکن آپ کے والدین آپ سے اگر ناراض ہے تو پھر رب ناراض ہے۔ سب راضی ہے لیکن رب ناراض ہے۔ اسی لیے والدین کی دعائیں لیتے ہوئے صحیح طریقے پہ چلنا، صحیح نیت، صحیح طریقہ اور خوب محنت کرنا۔ محنت دنیا میں اسٹوڈنٹس کی بات اگر میں کروں، کیونکہ مشن ایجوکیشن کے تحت مجھے بولنے کا موقع دیا گیا، ایک بندہ 24 گھنٹے میں، ایک اسٹوڈنٹ کتنا وقت وہ کتابوں میں گزارتا ہے؟ اسکول میں 5 سے 6 گھنٹے، گھر میں 2 گھنٹے، بس 7 گھنٹے وہ گزارتا ہے، یعنی وہ تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوا ہے۔ آج ینگسٹرز کے فون لیں اور ان کا سکرین ٹائم چیک کریں، ایک بچے کے 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، کبھی تو 18 گھنٹہ بھی سکرین ٹائم دکھائی دے رہا ہے۔ 18 آورز وہ بندے اپنی آنکھ پھاڑ کر 18 گھنٹے فون میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ چلو نالج گین کیے ہیں، سکلز ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان کو روزی لگ گئی ہے، بڑی جاب ملی ہے، ایسا نہیں ہے، صرف وقت کو برباد کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈال رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نکما بناتے جا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی وقت اگر آپ کتابوں میں گزارو گے تو پھر مستقبل کے آپ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بن سکتے ہیں، صرف کتابوں میں۔ کیوں؟ آپ کی عمر جب 12 سال کی تھی، آپ اپنے گھر میں باقاعدہ لائبریری سیٹ اپ کی تھی، آپ نے باقاعدہ، آسانی سے میسر نہیں ہوتے تھے، کتابیں نہیں ملتی تھی اس وقت میں، لیکن آپ نے گھر میں باقاعدہ لائبریری سیٹ اپ کر دیا تھا۔ یہ آسان تھا کتابیں اس وقت میں جانا، لینا، کلیکٹ کرنا۔ آج تو امیزون ہے، آج ہر چیز آن لائن آپ کو ملتی ہے، ساری چیزیں پوری دنیا کے کونے کونے سے منگا سکتے ہیں۔ اس وقت میں کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے کہاں سے کتابیں منگائیں۔ اور جب آپ 16 سال کے عمر میں آپ کو ایک پروگرام میں بلایا گیا تھا لاہور میں کہیں، تو آپ ٹرین میں بیٹھ کر گئے تو لوگ ریسیو کرنے بڑی تعداد میں آئے، تو وہ ٹرین سے اترے تو پوچھنے لگے کہ بھائی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کہاں ہیں؟ تو لوگ پریشان ہیں کہ اسپیکر سمجھے بہت بڑے ہیں اور زبردست ہے، لیکن آپ کی عمر 16 سال کی، 16 سال میں آپ کا کیا ویژن تھا، کیا زبردست آپ کے پاس میں سکلز تھے، کیا نالج تھی، کیا اردو تھی آپ کی، کیا انگریزی کے آپ کے کورس پڑھیں
تو ڈکشنری لے کر بیٹھنا، ایسی ووکیبلری آپ کی. کچھ کوٹس میں نے پڑھے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے، ایسی ٹف اردو جو مجھے بھی سمجھ میں، ایسی ٹف انگلش جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ڈکشنری کھول کے باقاعدہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. یہ لوگوں نے اپنی زندگی پوری کتابوں میں گزاری ہے. آج کے نوجوان وہ چاہے اسکول کے ہو یا مدرسے کے ہو، مدرسے میں بھی کتنے 10-20% ہوں گے جو ماشاءاللہ اپنا پورا وقت، میں عقل کنواں کے مدرسے میں اکثر جاتا ہوں پڑھانے، تو رات میں مولانا عرفان صاحب کچھ بچے 2-3 بجے بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن تعداد بڑی نہیں ہوتی ہے، 20, 25, 30, 40 ہوتے ہیں. انہیں کوئی ناظم یا پھر کوئی مولانا، کوئی ان کے ٹیچر فورس نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہت اندر سے آ رہی ہے. تو وہ جا کر کل کے بڑے اسکالر ہی بننے والے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. کیوں؟ اندر سے چاہت ہے، باہر سے پش نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سکولز ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ایک تو آدھے بچے اگر انہیں آزاد کر دیا جائے تو آدھے بچے بس ایسے نکل جائیں گے، مدرسوں سے بھی، سکول سے بھی، کالجز سے بھی. یعنی آدھے بچے تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اب جو بچے آدھے ہیں اس میں ایمبیشس کتنے ہیں؟ ایمبیشس یعنی جن کے مقاصد ہیں اور بلند ہیں کہ مجھے کرنا تو بس کرنا. ان کا ویژن ہے، ان کے لائف میں مشن ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک بلائنڈ، پتہ بلائنڈ کسے بولتے ہیں؟ جواب دیں طلبہ مدرسے کے. بلائنڈ کسے کہتے ہیں؟ ٹیچرز نہ بولیں، پیچھے سے جواب نہیں آنا چاہیے، آگے سے. نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا جس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ مین. اور وائز مین کس کو کہتے ہیں؟ دانشور، جس کے پاس میں خوب علم ہے. تو once a blind man asked a wise man، ایک دفعہ ایک نابینا نے ایک دانشور سے ایک سوال کیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. Is there anything worse than losing sight؟ sight یعنی نظر، جس سے ہم دیکھتے ہیں. اس سے بھی کوئی بری بلا ہے جو انسان نظر کھو دے، اپنی دیکھنا کھو دے؟ تو وہ وائز مین نے کہا ہاں، اس سے بھی بری بلا ہے، اس سے بھی بری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ لوزنگ ویژن. جس کے لائف میں، جس کو آنکھ ہے، جو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے لائف میں ویژن نہیں ہے، یعنی مقصد نہیں ہے، وہ بدترین زندگی ہے. اللہ نے آپ کو آنکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کو دیکھا آپ نے. ہم نے کئی پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی جہاز بنانے کا خیال ہمیں آیا؟ کبھی نہیں آیا. لیکن بنانے والوں نے بنایا، آبزرو کیا. ہماری آنکھوں نے کئی جانوروں کو تیز دوڑتے ہوئے دیکھا. کیا ہم ویسا تیز دوڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دوڑ سکتے. لیکن بنانے والوں نے بائکس، کارز بنائے جو جانوروں سے تیز دوڑتے ہیں. ہماری آنکھوں نے مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. کیا انسان کے لیے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا اور کشتی بنائے تو آسان ہوا یہاں سے وہاں ٹریول کرنا. تو یہ جو گفٹ اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑے تحفے ہیں جس کا پرائس نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو جو اللہ نے بالخصوص جو اشرف بنایا ہے، وہ دماغ کی وجہ سے آپ اشرف ہے. ورنہ آنکھ تو جانور کے بھی ہے، ہاتھ جانور کے بھی ہے، پیر جانور کے بھی ہے، دل جانور کے بھی ہے. پھر بھی ہم اعلیٰ کیوں ہیں؟ ہم بہترین کیوں ہیں؟ ہم اشرف کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں زبردست سوچنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو کہ جانوروں کو لاک کر دیا. اللہ نے دماغ دے کر بھی اللہ نے لاک کیا. لمیٹڈ ہے ان کی سوچ. وہ لوگ کل کیا کرنا ہے انہیں کسے نہیں پتا. اب مجھے معلوم ہے کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں، پرسوں میرا کیا پروگرام ہے، 2 مہینے کے بعد میرا کیا پروگرام ہے. ہم لوگ سکیڈول کر رہے ہیں لائف میں. ابھی مولانا عرفان صاحب کو میں نے دعوت دی، حیدرآباد آپ آئیے. آپ نے بڑی زبردست دعوت دی تھی جب یو کے ہم لوگ گئے تھے. ماشاءاللہ رات میں 1 بجے بلا کر ایسے مزیدار کھانے کھلائے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی اپنے گاؤں بلائیں گے. چھوٹا شہر حیدرآباد کھانوں کے لیے بڑا مشہور ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اسکیڈول میرا بہت ٹائٹ ہے، نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا ضرور حیدرآباد آؤں گا. یعنی انسان پورا اسکیڈول کرا ہوا ہے. کیا یہ جانوروں نے کرا ہے یہ اسکیڈول؟ کوئی جانور نے نہیں کیا ہے. کتنے جانور ہیں آپ گن لیں، انسان گن نہیں سکتا. کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے، اتنے جانور ہیں.
لیکن کوئی اسکیڈولنگ نہیں کی. کیوں؟ اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو لاک کر دیا ہے, دماغ دے کر لاک کیا ہے. ہمیں دماغ دیا اور اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے کہ تم کتنا محنت کرنا چاہتے ہو اتنا علم ہم آپ کو دیں گے. پیسہ مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا, لیکن علم ہم پہ چھوڑ رکھا اللہ نے. پیسہ جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنے والا ہے آپ کو, لیکن علم ہم پر چھوڑ رکھا ہے. جتنی محنت کرو گے اتنا علم ملے گا آپ کو. اب سے لے کر ابھی پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے, 10 ساڑھے 10 سے رات کے 3:30 تک اب 5 گھنٹے لگاتار کوئی کتاب لے کر بیٹھیں, علم میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ بتائیں, جواب دیں سب لوگ. اضافہ ہوگا. تو علم وہ چیز ہے, آپ جتنی محنت کرو گے اتنا علم آپ کو ملتا جائے گا. تو آپ لوگ کل کے اسکالرز ہیں, کل کے لیڈرز ہیں, اور ویژنری لیڈرز آپ نے بننا ہے. آپ صرف آپ کے لیے, آپ کے بیوی کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, یا صرف آپ کے مسجد, جو مسجد میں آپ امام ہیں اس مسجد کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ایک مسلمان, ایک ٹرو ایڈمائرر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے ہوتا ہے. لیڈر کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے, پوری دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے. ترکی میں زلزلہ آتا ہے تو دنیا کے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں کہ ارے کوئی بندہ وہاں تڑپ رہا ہے, ہمیں مدد کرنا چاہیے. یہ درد ہونا انسانوں کو, ریلیجن وغیرہ نہیں دیکھنا. کوئی بھی انسان پر تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے آگے بڑھ کر مدد کرنا. آپ دیکھیں سکھ ہے ایک ریلیجن, وہ غازہ تک پہنچ گئے تھے کھانے وانے کھلانے کے لیے. دنیا میں جہاں جہاں ایسے حادثات ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچنے والی قوم کون ہوتی ہے؟ سکھ ہوتے ہیں. بڑے دلیر ہوتے ہیں, ایسا زبردست ان کی ٹیم ورک ہے. وہ ہمیں ہونا چاہیے. اصل میں یہی چیز ہمیں سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ہم دور ہوتے گئے. تو آپ سب ینگسٹر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے سکلز سیکھیں, اور بالخصوص میں اس پلیٹ فارم سے مولانا حذیفہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ماشاءاللہ کچھ بچے پرفارم کیے, مجھے یقین ہے کہ سارے بچے ویسے ہی پرفارمرز ہیں. تو یہ اس مسابقہ میں جتنے بھی جو بچے انعامات جیتے ہیں, جو آپ خواب دیکھتے ہو کہ میں 5 یونیورسٹیز بناؤں گا انیشیلی, اس کے بعد 10-20 بھی ہو سکتے ہیں, پھر اور وستانوی ماڈل سکول ماشاءاللہ یہ آپ بنانا چاہتے ہیں 100 انڈیا میں. اور وہ کیسا وستانوی ماڈل سکول ہوگا؟ جہاں پر ایک بندہ مکمل حافظ, مکمل عالم دین بن کر زبردست میتھمیٹکس ہوگی اس کی, بہترین فزکس, زبردست کیمسٹری. جو لائن میں وہ پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے اس لائن میں اس کو پرفیکٹ کریں گے. پھر جو آپ کے 5-10 یونیورسٹیز ہوں گے اس میں یہی طلبہ پروفیسرز ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ پروفیسرز جب یہ سکولز میں کام کریں گے, یونیورسٹیز میں کام کریں گے, تو پھر جیسا چاند چمکتا ہے ویسی ہماری قوم چمکے گی انشاءاللہ. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج یہاں پرفارم کیے ہیں یہ کل کے پروفیسرز ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں تو ہر ٹاپک پہ آپ کو بات کرنے کا ہنر, بات کرنے کی ہمت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ادارے بنانا بے حد ضروری ہے. جو ماشاءاللہ آپ کے ابا حضور اور آپ کے پورے فیملی ممبرز اکٹھا ہو کر یہ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ لوگ بھی ویلکم, مرحبا. آپ لوگ بھی جڑیں, آپ لوگ ٹیچر بنیں, آپ لوگ پرنسپلز بنیں, آپ لوگ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل ہمارا بڑا سنہرا ہوگا. پھر انشاءاللہ کبھی یہاں آنا ہو تو تفصیلی انشاءاللہ الگ الگ ٹاپکس پہ میں لیکچرز دوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.